کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ مرزا غالب کا یہ مشہور شعر جو ہے خود اسٹیل ٹاؤن تھانے کے اے ایس آئی محمد خان ابڑو کی شہادت پر پوری طریقے سے صادق آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کی بہیمانہ موت کے بعد جو ہے خود پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس پولیس افسر کو جس سے موت سے پہلے جو ہے خود اپنے ہی ڈپارٹمنٹ نے ایک ایف آئی آر کے اندراج کی شکل میں کرمنل ظاہر کیا، انہیں ریتی بجری چوری کروانے والے گروہ کا مبینہ طور پر سہولت کار اور سرپرست ظاہر کیا۔ بعد میں اسی شہید اے ایس آئی کو جو ہے خود پولیس فورس کے انہی بڑے افسروں نے جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کیا۔ یہ کیا کھلی منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف تو اپنے ہی فورس کے اہلکار کو جو ہے وہ آپ کرمنل ظاہر کرتے اور اس کی موت کے بعد، اس کی شہادت کے بعد جو ہے پھر اسے گارڈ آف آنر بھی پیش کرتے ہو؟ کیا یہ صرف فیس سیونگ کے لیے کی جا رہی ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہے؟ وہ ایف آئی آر جو کہ خود اسٹیل ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او اسلم بلو کے حکم پر درج کی گئی تھی، وہ ایف آئی آر اتنی ہی جھوٹی تھی جتنا کہ خود سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ایف آئی آر کے اندراج کے چند گھنٹوں بعد ہی متعلقہ کورٹ کے جج نے جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 63 کے تحت اس ایف آئی آر کو ختم کر دیا، کل عدم قرار دے دیا، جو ایف آئی آر جو ہے خود مری ڈسٹرکٹ کے اے ایس آئی محمد خان ابڑو کی شہادت کا باعث بنی۔ کیا اب سندھ پولیس کے مظلوم اور لاوارث پولیس والوں کو جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے موت کے دریا کو عبور کرنا پڑے گا؟ اس کے بغیر ان کے اندھے بہرے یہ پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ ان کی سچائی کو جاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ یہ واقعہ تو ہمیں یہی سب کچھ چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اے ایس آئی جو ہے محمد خان ابڑو ایک عرصہ دراز سے جو ہے اسٹیل ٹاؤن تھانے کے چوکی گگر پاٹک کے انچارج کے طور پر خراج سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیتوں سے تقریباً ڈسٹرکٹ ملیر کے تمام تر ایس ایس پی جو ہے وہ واقف رہے ہیں، خاص طور سے عرفان بہادر جو کہ ان کے جنازے میں خاص طور سے جو ہے وہ شرکت کرنے آئے تھے، جنہیں دیکھ کر بعد میں خود ڈسٹرکٹ ملیر کے موجودہ ایس ایس پی عبدالخالق پیرزادہ اور ان کے ڈی آئی جی ایسٹ کو بھی غلطی کا احساس، اور بعد میں وہ بھی سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ اس جنازے میں شریک ہوئے۔ تو اب یہ جو مقتول اے ایس آئی محمد خان ابڑو، جن کا ٹرانسفر جو ہے اس وقت کے ایس ایچ او سلیم اللہ قریشی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی گناہ، بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ اسی ایس ایس پی ملیر کی رپورٹوں کے نتیجے میں کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف تو آپ نے ان پر جو ہے وہ سنگین جو ہے وہ الزامات عائد کر کے وہاں سے نکالا کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی تھی پچھلے 1 مہینے سے، اسی غلط ترین الزامات پر آپ نے نکالا۔ بعد میں ان میں کون سے راتوں راتوں خوبیاں آ گئی کہ آپ کے ایس ایچ او اسلم بلو کی جانب سے بھجوائی جانے والی ڈی او آپ نے جو ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کو بھجوا، اور وہاں سے پھر ان کی پوسٹنگ آپ نے دوبارہ اسٹیل ٹاؤن تھانے میں کروا دی۔ اور جس دن یہ وقوع ہے 8 بجے تک جو ہے مقتول اے ایس آئی ڈیوٹی افسر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ واپس جب تھانے سے گئے تو 15-20 منٹ بعد ان کے خلاف موت کا پروانہ کی صورت اختیار کرنے والی وہ بوگس جعلی ایف آئی آر درج کی گئی، ریتی بجری چوروں کے کہنے پر، یعنی کہ ان ملزموں پر جو خود ریتی بجری چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے ایس ایچ او اسلم بلو کی ٹیم کے ہاتھوں، اور ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ وہ یہ ریتی بجری جو ہے خود اے ایس آئی محمد خان ابڑو کے کہنے پر کر رہے ہیں، اور انہیں وہ باقاعدہ
بتا دے رہے ہیں۔ یہ ان کا بیان لے کر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کری۔ حالانکہ ایس آئی جو ہے وہ کوئی دور نہیں رہتے تھے، وہ قریب ہی تھے، ان کو بلا کر ان سے تصدیق کی جا سکتی کہ یہ ایف آئی آر آپ کے خلاف درج، یہ شکایت ہے کہ آپ واقعی پیسے لیتے ہیں۔ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، لیکن انہیں اپنی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ ایف آئی آر درج کر دی گئی، اور اس کے بعد جن لوگوں نے جو ہے وہ ایس ایچ او پہ الزام لگایا تھا کہ تم پیسے بھی لیتے اور ہمارے بندے کو بھی پکڑتے، تو انہوں نے صرف اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا کہ بھئی ہم تو پیسے نہیں لیتے ہیں، پیسے جو لیتا ہے وہ تو اے ایس آئی لیتا ہے، میں تو نہیں لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر اے ایس آئی لیتا تو پھر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرو۔ انہوں نے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کرنے کے لیے معاملے کو پیش اپ کرنے کے بجائے کہ معاملے کا کوئی حل نکالتے، انہوں نے اپنے اے ایس آئی کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی، اور ان زیر حراست ملزموں کے جو سرپرست ہیں، کلپتی ہے، کلمتی کیا نام ہے ان کا، ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ ہم نے ایف آئی آر درج کر، ایف آئی آر کی کاپی بھی انہیں بھجوا دی۔ اور اگلے دن جو ہے وہ دونوں پارٹیاں کورٹ گئی تھی۔ خود اے ایس آئی جو ہے محمد خان ابڑو اپنے بھائی محمد جاوید ابڑو انسپکٹر کے ہمراہ گئے تھے اپنی ضمانت کرانے کے لیے، اور ان دونوں زیر حراست ریتی بجری کے چوروں کے سرپرست ان کے جو باس ہے وہ بھی گئے تھے، اور وہاں کورٹ میں ان کو ٹاکرا ہوا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، پیسے بھی لیتے اور ہمارے بندوں کو گرفتار بھی کراتے ہو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ بھئی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو تھانے میں ہوں ضرور لیکن انہیں میں نے نہیں گرفتار کیا۔ وہ پولیس پارٹی خود لے گئی تھی، ایس ایچ او نے اس میں جو ہے دوغلا پالیسی اختیار کی ہے، وہ پیسے لیتے ہیں اور بدنام انہوں نے مجھے کیا ہے۔ یہ بات ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ ریتی بجری کے چوروں کو جو ان کے سرپرست تھے ان کے سامنے تو وہ ایف آئی آر تھی، ایف آئی آر بلکہ کہ آسمانی صحیفہ سمجھے کہ بھئی ایف آئی آر ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ ایس ایچ او سچا ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے جو ہے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا، جس میں ایک کلٹس کار استعمال ہوئی جو کہ مسلم نامی کسی شخص کی ہے، اور مسلم جو ہے وہ خود ہی اسی علاقے کا رہنے والا ہے، اور اب تک مسلم پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو یہ ایک اوپن شٹ کیس ہے، اس میں اگر خود مسلم کو گرفتار کیا جائے اور ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن کو شامل تفتیش کیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پولیس افسر کا قتل ہے اور یہ قتل کی تفتیش یقیناً سی ٹی ڈی کرے گی، اور خود ایس ایس پی عرفان بہادر کی سربراہی میں جو ہے یہ کیس چٹکی بجا کر حل کر دیا جائے گا، اگر اس کیس کو شفاف طریقے سے اس کی تفتیش کرنے کا موقع دیا گیا تو۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اس وقت ایسٹ زون بالخصوص اور ملیر ڈسٹرکٹ جو ہے بالعموم جو ہے وہ اس وقت پولیس والوں کے لیے جو ہے وہ جہنم بن چکا ہے۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال بن چکی ہے۔ پولیس والوں کو جو ہے وہ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے، یہ ہو جائے، اور اس وقت ایسٹ زون میں جو ہے وہ ایک روایت بن چکی ہے، بلکہ پولیس کے بڑے افسروں کا یہ محبوب مشغلہ بن چکا ہے کہ اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی پولیس والوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، جو بعد میں ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ 2 3 4 مثالیں موجود ہیں۔ شرافی گوٹ تھانے کے ایس ایچ او کو گرفتار کیا، اس کے بعد خود ملیر کینٹ تھانے کے ایس ایچ او کو گرفتار کیا، اور تیسرا جو شکار تھا وہ خود اس اے ایس آئی محمد خان ابڑو کو گرفتار کرنے والے تھے، لیکن گرفتار کرنے سے پہلے ہی انہی کے مخالفین کے ذریعے جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ اس وقت خون کا کھیل جاری ہے خود ایسٹ زون میں۔ یقیناً جو ہے وہ اب ایس ایچ اوز اور جو ایس ایچ او بننے کے متمنی ہیں ان کے لیے جو ہے یہ واقعات جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نوشتہ دیوار سے کم نہیں ہے، جسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے اپنی موت کو، اپنی تباہی کو دعوت دینی ہے، وہ 40-50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے تھانہ حاصل کر لے، اور اس کے بعد ان کا انجام بھی محمد خان ابڑو جیسا ہوگا، ان کا انجام بھی جو ہے انسپکٹر سرفراز جیسا ہوگا، اور ان کا انجام بھی ان جیسا ہوگا جو ان کے چھری تلے آ کر ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی چھری تلے آ کے تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اب یہ اچھے پولیس افسروں کے لیے جو ہے وہ ایسٹ زون جو ہے وہ نو گو ایریا بن گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کراچی میں 3 زون ہیں، ساؤتھ زون، ویسٹ زون اور ایسٹ زون۔ باقی دونوں زونوں میں جو ہے وہ معاملات بالکل نارمل چل رہے ہیں، نہ ایس ایچ اوز پریشان ہیں نہ ان کے بڑے افسران۔
سب تباہی بربادی جو ہے وہ اس وقت ایسٹ زون میں ہے، کیونکہ وہاں پر سارے کے سارے اناڑی آ چکے ہیں، سارے کے سارے اپنے ذات میں سقراط اور بقرات بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذات میں جو ہے وہ مختار کل ہیں، وہ اپنے معاملات میں اپنے آئی جی، اپنے ایڈیشنل آئی جی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتے، سب کے سب جونیئر ہیں، اور جونیئر ترین ایک ایس پی جو ہے عبدالخالق پیر زادہ کو ملیر ڈسٹرکٹ جیسے ایک ہیوی ڈسٹرکٹ کا جو ہے ایس ایس پی بنایا گیا۔ یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر خود موجودہ آئی جی غلام نبی میمن جب ایس ایس پی بنے تھے، وہ کم از کم 10-15 اضلاع کو پہلے کر کے آ چکے تھے، اس کے بعد انہیں یہ ضلع دیا گیا تھا۔ لیکن آخر ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جنہیں دوسرا ضلع جو ہے وہ کراچی کا سب سے ہارڈ، سب سے یعنی کہ خطرناک ضلع جو ہے وہ انہیں دیا، جس کی وجہ سے تباہی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملیر ڈسٹرکٹ کی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا جو ہمارا ہاٹ ایشو تھا، وہ خود خاور حسین ڈان کے صحافی، جن کا پراسرار قتل جو ہے یا پراسرار ہلاکت جو ہے وہ خود سانگڑ ڈسٹرکٹ میں کیا گیا ہے۔ کار میں اپنے مردہ پائے گئے تھے خود مرچی ریسٹورنٹ کے پارکنگ لاٹ میں، اور اپنی ہی لائسنس یافتہ پسٹل سے ان کی موت ہوئی ہے۔ گولی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے گئی ہے اور لیفٹ ہینڈ سے نکلی ہے۔ متوفی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ تھے۔ پولیس نے 2 بار ان کا پوسٹ مارٹم کروایا، دونوں پوسٹ مارٹم میں جو ہے وہ ان کی موت جو ہے وہ خودکشی ہی ظاہر ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی بنائی ہے آئی جی سندھ نے، خود سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی آزاد خان تنولی کی سربراہی میں، تاکہ تفتیش اس کی شفاف طریقے سے ہو سکے، اور اب تک کی تفتیش میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکشی ہے، لیکن متوفی کے جو والد ہیں ان کا یہ اصرار ہے کہ ان کے بیٹے کی خودکشی کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ خوشحال تھا، خودکشی کیوں کرے گا؟ لیکن اور انہیں کسی نے قتل کیا، لیکن ان کے پاس قتل کی کوئی وجوہات نہیں ہے، کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ اب پولیس کی جو تفتیش ہے وہ تفتیش یہ بتلا رہی ہے کہ وقوع کے وقت رات 1 بجے متوفی جو ہے وہ کراچی سے نکلے ہیں اور گئے، اور ان کی آمد کی اطلاع کسی کو بھی نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ خود ان کے اپنے بھائی بہنوں کو بھی اطلاع نہیں تھی، جو خود ان کے والدین کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ آئے یہاں پر، مرچی ریسٹورنٹ کے جو مالک ہے اور ان کے جو ویٹر، وہ کہتے ہیں کہ 3 بار یہ واش روم گئے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گاڑی جو ہے پارک کر کے 3 بار گئے تھے، بعد میں گاڑی میں بیٹھے رہے۔ تو ویٹر کو بھیجا گیا بھی کہ یہ آرڈر کوئی دے گا بھی کہ نہیں دے گا۔ پتہ چلا کہ ویٹر جب گئے کریں تو وہ تو وہاں مرے ہوئے ہیں، پسٹل پڑا ہوا ہے۔ بعد میں پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان کی گاڑی میں جو ہے وہ ان کا ایک فون ملا ہے، جس میں سے ایک سم غائب ہے۔ جب ویڈیو دیکھی گئی جہاں وہ واپسی میں آتے ہوئے کہاں ٹھہرے تھے، کہاں رکے تھے، تو ایک دکان پر اسٹور پر رکے تھے، وہاں سے انہوں نے ایک پن خریدا، وہ پن جو کہ ٹیلی فون کے موبائل سے سم نکالنے کے کام آتا ہے۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ سم انہوں نے خود نکالی اور سم انہوں نے کہیں ضائع کر دی۔ اس کے بعد جو ہے اپنے ہی اسی فون سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی، آئی کلوڈ سے بھی چیزیں ڈیلیٹ کر دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ متوفی جو ہے خاور حسین باجوہ کی یہ دوسری شادی تھی، پہلی اہلیہ کو وہ چھوڑ چکے تھے، دوسری اہلیہ لاڑکانہ کی رہنے والی ہے، مقامی ہے، سندھ سے تعلق ہے، اور وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، 2 بچے ہیں ان کے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال کہ پولیس اسے خودکشی ڈکلیئر کر رہی ہے، 1-2 دن میں جو ہے وہ اپنی فائنڈنگ، اپنی رپورٹ جو ہے وہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ کو بھجوا دے گی، جبکہ ان کے والد جو کہ امریکہ سے آ چکے ہیں، ان کا یہ ضد ہے، ان کا اصرار ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ خود ڈیلیٹ کیا سب کچھ موبائل فون سے، کیوں کیا؟ اس میں ایسا کیا تھا کہ جسے ان کو ضائع کرنا پڑا اپنی موت سے پہلے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈڈ تھے، تو ایک لیفٹ ہینڈڈ شخص جو ہے وہ یہاں سے تو پسٹل چلا سکتا ہے، یہاں سے کیسے چلائے گا؟ رائٹ ہینڈ سے کیسے چلائے گا؟ تو یہ وہ سرکمسٹانس ہے جس کے نتیجے میں ڈاکٹر اور خود پولیس یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ خودکشی ہے، قتل نہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ آخر پولیس کی جو جے آئی ٹی ہے اس کی فائنڈنگ کیا آتی ہے۔ ناظرین، یہ تو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دوں، اللہ حافظ۔